آج آپ نے مجھے یہاں بلایا، جو میری حالت گھر کی تھی، میں وہی احمد وہ پتلا سا کرتا، وہ پرانی سی ٹوپی پہن کے آ جاتا، آپ لوگ پریشان ہوتے، مولوی صاحب ایسے اٹھ کے آ گئے، ایمانداری سے بتاؤ، اللہ اکبر، آپ میری ساتھ میں، مجھے میرے پیر و مرشد اللہ اکبر جن سے سن 1988 کے اندر میں بیعت ہوا تھا، حضرت سن 1987 کے اندر حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر حضرت جی نام الحسن رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں دیا، حضرت نے بیعت فرمائی، آخری سفر رائیونٹ کے اجتماع پر آئے تھے، اللہ اکبر، حضرت عربیہ ویل چیئر پر ہو گئے تھے، ایئرپورٹ پر جب مخلوق چھوڑنے کے لیے آئی تھا، اتنا بڑا مجمع دیکھا، آپ نے فرمایا کس کے لیے آئے؟ دنیا کہنے لگی تیرے لیے آئے، تیری محبت میں آئے، آخری ایام تھے، آپ نے فرمایا ہاتھ اٹھاؤ، فرمایا ہاتھ اٹھاؤ میں دعا کروں تم آمین کہنا، آپ نے ہاتھ اٹھائے، کیا دعا فرمائی؟ اے اللہ جو میری محبت میں آئے ہیں، اللہ اس محبت کو تو اپنی محبت میں تبدیل فرما دے، اگر اللہ کی محبت نصیب ہو گئی دنیا کا بیڑا پار ہو جائے گا، آخرت کا بیڑا بھی پار ہو جائے گا۔ مجھے مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کی بات یاد آ گئی، اپنے بیٹے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ سے فرمایا، بیٹے میں تجھے قطب بننے کا طریقہ نہ بتلا دوں؟ قطب ابدال، یہ کون؟ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت کے گھر میں جب پریشانی تھی، دعوت و تبلیغ کے کام کی جان پہچان نہ تھی، مولانا یوسف اپنی آپ بیتی میں فرماتے ہیں 3 دن ہو گئے یوسف کے پیٹ میں روٹی کا ٹکڑا نہ گیا، میں شکر دوپہر کے وقت اپنے گھر آیا، آٹے کے ڈبے میں جھاتی ماری، کوئی چیز نظر نہ آئی، انگلیوں کے نخل سے کونوں سے میں آٹا کھرچتا رہا، اتنا سا آٹا میرے ہاتھ کی ہتھیلی پر آیا، میں نے کہا تھوڑا پانی ڈال کے پیڑا بنا کر توا رکھ کر چپاتی بنا کے 2 لقمے کھا لوں، گزارا ہو جائے گا۔ مولانا یوسف کہتے ہیں میرا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پہ آٹا دیکھا، رونے لگ گئے، کہ بیٹے کیا ہوا؟ کہ ابا بھوک لگی، کہ میری آنکھوں میں پانی آ گئی، اللہ کی رحمتیں تیری قبر پہ برسے، فرمانے لگے، میں نے ہاتھ پکڑ کے کہا اللہ میں کما بھی سکتا تھا، کھلا بھی سکتا تھا، میں نے فاقہ تیرے لیے برداشت کیا، گھر کا چولہا تیرے لیے بند کیا، فرمایا میرے ابے سے برداشت نہ ہوا، میرا ابا کمرے میں گیا، اس اللہ بھی سا ہوا تھا، الیاس رحمت اللہ علیہ سجدے میں پڑ گئے، اتنا روز کی بن گئی، جب رو کے سجدے سے اٹھے، مولانا یوسف فرماتے ہیں مجھے اپنے گلے سے لگا لیا، فرمایا بیٹے آج اللہ کے دین کے لیے فاقہ برداشت کر، سجدے میں اس نے وعدہ کر لیا، الیاس اس فاقے پہ صبر کر، آج کے بعد تیرے دروازے پہ موت تو آئے گی، کبھی رزق میں تنگی نہیں آئے گی۔ ان لوگوں کو قیامت کے دن ہمیں جواب دینا پڑے گا کہ جنہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھ کر دین کی محنت کی، ہم نے مکھن پروٹھے کھا کے پرواہ نہ کی۔ مولانا یوسف صاحب فرمانے لگے، میرے ابے نے کہا، حاجی الیاس رحمت اللہ علیہ نے، میں تجھے بتاؤں قطب بننے کا طریقہ؟ فرمایا میرے بچے جس محفل میں حضور کی سنت کے خلاف کام ہوتا ہو، جو سنت کے خلاف کام ہوتا ہو، اس محفل میں جا کر سنت کے مطابق کام شروع کر دے، اللہ تجھے وقت کا قطب بنا دے گا۔ حضرت مولانا محمد عمر صاحب نور اللہ مرقدہ پالن پوری فرمایا کرتے تھے، لوگوں نبی دنیا میں آتے تھے، دین لاتے تھے، دین کی محنت لاتے تھے، جب تک دین کی محنت ہوتی رہی اللہ کی رحمت برستی تھی، نبی دنیا سے چلے گئے، دین بھی اٹھ جاتا، دین کی محنت اٹھ جاتی، آخر میں اللہ نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عطا فرمائے، دین لائے، دین کی محنت لے کے آئے، نبی تو دنیا سے دین کی تکمیل کر کے چلے گئے، دین باقی رہ گیا، اللہ اکبر، دین کی محنت رہ گئی، دین کا کام کرنے والوں پر آسمان کی بارش کی طرح اللہ کی رحمتیں برستی رہے گی۔ دین چھوڑ دیا، دین کی محنت چھوڑ دی، دنیا داری میں لگ گئے، اللہ نے آج ضرورتوں کی چیزوں کو ہمارے سے دور کر دیا، جوتا میری ضرورت ہے جب یہ خواہش کے درجے میں آئے گا، ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے، پانی میری ضرورت ہے جب یہ خواہش کے درجے میں آئے گا، روٹی سالن میری ضرورت ہے جب خواہش کے درجے میں آئے گا، تو اللہ اکبر، اللہ ضرورت کی چیزوں کو بھی خواہش کے درجے میں لانے پر اللہ ضرورت کی چیزوں کو ہمارے سے دور کر دے گا، اور خواہش بھی جائز ہے،
روٹی کپڑے مکان کا نہ رہا، اور کچھ نہ ہو اپنا مکان تو ہونا چاہیے، کچھ نہ ہو اپنا روزگار تو ہونا چاہیے، کچھ نہ ہو بچوں کے لیے کاروبار تو ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں تیرے مطالبے کو جائز کہتا ہوں تو میرے مطالبے پر انکار کیوں کرتا ہے؟ میرے مطالبے پر چوری سی نازوری کیوں کہتا ہے؟ میرے مطالبے پر ہے میرا بندہ تو کیوں نہیں مانتا؟ تو نے حسن و جمال کا مطالبہ کیا، میں نے انکار نہ کیا۔ تو نے شادی کا مطالبہ کیا، میں نے انکار نہ کیا۔ کسی بھی نکاح کی دو بول پڑوا کے میں تیرے بستر پہ لے آیا۔ تو نے بیٹے کا مطالبہ کیا، میں نے انکار نہ کیا۔ تو نے جوانی شباب مانگا، میں نے انکار نہ کیا۔ جب میں تیرے کہنے پہ انکار نہیں کرتا تو 24 گھنٹے مانگ، میں 24 گھنٹے دیتا ہوں۔ میں تو تیرے سے 5 وقت 15 منٹ مانگتا ہوں۔ اے میرا بندہ جب تو مانگے میں انکار نہیں کرتا، جب میں نماز کا سجدہ تیرے سے مانگو تو انکار کیوں کرتا ہے؟ دکار دگر سے لڑے گا، حاکم سے لڑے گا، استاد شاگرد سے لڑے گا، پیر مرید سے لڑے گا۔ جب میں مانگوں تو انکار نہیں کرتا، جب تو مانگتا ہے میں انکار کرتا ہوں۔ آج ساری کی ساری لڑائی اسی وجہ سے ہے، جب وہ مانگتے ہم دیتے کوئی نہیں، جب ہم مانگتے وہ انکار نہیں کرتے۔ رزق میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اے اللہ کھانے میں ذائقہ لذت کہاں سے آئے گا؟ گھروں میں سکون کہاں سے آئے گا؟ اللہ مسئلے کا حل کیا ہے؟ فرمایا ایک واحد حل، میں 5 مرتبہ تجھے اپنے گھر میں بلاؤں تو انکار نہ کرنا۔ تو رات کے اندھیرے میں مجھے بلائے گا، تیرا اللہ آنے سے انکار نہیں کرے گا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، ان کو کہہ دو اس گھر والے رب کی عبادت کریں، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ امن دوں گا، ساری دنیا دشمن ہوگی، نہیں یقین آتا۔ مکے کے سردار تلواریں لے کر میرے نبی کے دروازے پر، وہ تلوار کام نہیں آئی، میرا امر کام آیا۔ جاؤ جاؤ جاؤ، اللہ رب کعبہ کی قسم تمہاری تدبیریں دھری کی دھری رہ جائیں گی، تقدیر اللہ کی کام آئے گی۔ جو لکھ دیا ساری دنیا زور لگائے مٹا نہیں سکتی، اسی لیے فرما دیا جو لا کہا وہ لا ہوا، جو لا کہا کل ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ